موضوع الدرس الشهادة على الوصية، سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن نُصِرَ على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحمدللہ سورۃ مائدہ میں آپ نے پہلے احکام احرام کی حالت میں شکار کرنا یا حرم میں شکار کرنا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایات دی جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے. پھر اللہ پاک نے ایک جامع بات فرما دی کہ خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ سے ڈرا کرو اور پاکیزہ چیزوں کو اختیار کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. پھر ایک اور ادب سکھایا گیا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو کیونکہ یہ زمانے نزول وحی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال کرو اور تمہاری سوال کی وجہ سے لوگ مشقت میں پڑ جائیں، تو اس لیے احتیاط کیا کرو. بلا وجہ سوال کرنا جو ہے وہ بھی شریعت میں منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پہلی قوموں نے بھی ایسے سوال کیے تھے کہ جس کی وجہ سے خود مصیبت میں پڑ گئے. جیسے بنو اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھی ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس مردے کو لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے شروع کر دیے، وہ گائے کیسی ہو، عمر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو. نتیجہ یہ نکلا کہ خود مصیبت میں پڑ گئے. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کافروں نے رسمیں بنا رکھی ہیں کہ جانور جو ہیں کوئی بحیرہ ہے، کوئی صاحبہ ہے، کوئی وسیلہ ہے، کوئی حام ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا.
انہوں نے اپنی طرف سے جیسے بت بھی بنائے ہوئے ہیں، بتوں کے نام پہ جانور بھی چھوڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب ان کا اپنا افطرا ہے، ان کا جھوٹ ہے، کذب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ان کو بلاؤ کہ بھی تم آؤ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کی بات سنو، اور اس کے بعد یہ ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت نصیب ہو، تو وہ یہ کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، بس ہمیں اپنے باپ دادے کا طریقہ کافی ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ باپ دادا مشرک ہیں تو ان کی تقلید حرام ہے۔ یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کے صریح فرمان کے مقابلے میں تقلید حرام ہے۔ تقلید وہاں کی جاتی ہے جو مسائل قرآن میں موجود نہ ہوں، احادیث مبارکہ میں نہ ہوں، مجتہدین کا اجتہاد ہو، تو وہاں بغیر تقلید کے کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بنا دیا تھا کہ بھئی تم سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرو، اگر اپنی اصلاح کر لو گے تو کسی دوسرے گمراہ کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اصلاح کرو۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ امر بالمعروف چھوڑ دو یا نہی وہ کرو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کافر کا کفر مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاتا، جیسے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بطر من بطر الاسلام تھے، اور ان کے ابا جو تھے وہ کافر تھے، ابو جہل۔ تو اب ابو جہل کا کفر اکرمہ کو نقصان پہنچائے گی نہیں، اسی طرح حضرت اکرمہ کا اسلام کافر کو فائدہ پہنچائے یہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اس کی کئی مثالیں ہیں کہ نوح علیہ السلام نبی ہے، بیٹا کافر ہے، سامنے غرق ہو گیا، آپ کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، بلکہ اللہ نے مانگنے سے بھی منع کر دیا کہ جب کافر ہیں اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ بس جس نے اسلام لانا تھا وہ لا چکا ہے، اور لا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، کسی کافر کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کرنا، تو آپ نے کیوں کی ہے؟ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اسی طرح فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن دونوں کی بیویاں کافر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ باوجود نبی ہونے کے فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے کیونکہ وہ کافر تھی۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اسلام پہ پکے ہو، اپنی اصلاح کر چکے ہو، تو تمہیں کسی کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کی آیت میں مسئلہ ہے شہادت کا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ اسلام کا اصول ہے، قاعدہ ہے، حکم ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو، بیع، شراء، تجارت، شادی، نکاح، طلاق، رجوع، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو بندوں کو گواہ بناؤ۔ اچھا فإن لم یکونا رجلین، اور اگر دو آدمی دو مرد نہ بھی لیں، چلو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا دو، یہ قاعدہ ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جو معاملہ کرو فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھنے والا تمہارے درمیان اس معاملے کو لکھ لے۔ یہ بھی اسلام کے ایک بنیادی اصول ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تم نے کوئی واقعہ دیکھا ہے، جانتے ہو، اور تمہیں بلایا جائے تو لا تک تم الشہادہ، اب گواہی کو چھپاؤ نہیں، جو گواہی ہے وہ دے دو۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ کیا مانا؟ اسی لیے آج کل مصیبت یہی بن گئی ہے نا کہ کوئی شریف آدمی گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں دیکھا،
کہتے میں نے اگر اقرار کر لیا پہلے تو یہ تھانے والے ہی جان نہیں چھوڑیں گے نا، کل آ جاؤ، رات آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کہاں کھڑے تھے، پہلے تو ان کا عذاب بھگتو، پھر جا کے کورٹ میں مقدمہ پہنچے گا، چلان ہوگا، پھر وہاں پیشیاں ملتی رہیں گی، ابھی پیشی لاگی نہیں رہی، پیشی جاؤ۔ اچھا، پھر جن کے خلاف آپ نے گواہی دینی ہے ان کی دھمکیاں الگ آ رہی ہیں، چونکہ آپ کا تحفظ کوئی نہیں، سیکورٹی کوئی نہیں، تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ نہیں، خبردار، اگر کسی نے گواہی دی اس کی حفاظت کرو اور بات کو ختم کرو۔ گواہی ہوگی، یہ کیا ہے کہ روز بلاؤ، روز بلاؤ، روز پیشی اور روز پیشی اور روز پیشی، یعنی نتیجہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدعی مر جاتا ہے یا مدعا علیہ مر جاتا ہے یا اصلی گواہ مر جاتی ہے، تو مقدمے میں رہ کیا جاتا ہے؟ یعنی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1944 میں زمین خریدی، ایک پٹواری نے، پتہ نہیں کون تھا، کیسا تھا، اس نے ایک غلط نوٹ دے دیا، بہرحال تو 1944 سے وہ کیس چلنے لگے 1965 میں آ کے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا۔ اب آپ اندازہ کریں 44 اور 65 میں کتنی مدت ہے اور کتنا خرچہ ہوگا، صرف آنے جانے کا کرایہ ہی لگا دیں۔ تو یہ تو کوئی اسلام نہیں باتوں کا نہیں، بس شہادت ہو گئی، بات ختم۔ مجرم نے اقرار کر لیا، بات ختم۔ اب دوسرا شہادت کا قاعدہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ مدعی ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عینک میری ہے، البینۃ علی المدعی، اب ثبوت گزارنا آپ کے ذمہ ہے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نا جی، اچھا، اسی لیے اس پر بھی آج کل ایک بہت بڑا جھگڑا ہے اور فتنہ ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں۔ آج کل ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں نا جی، ان کو کوئی بات کرو گے، بھئی یہ تم اللہ کے بندے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ جوتے پہ قرآن رکھا، کہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ بھئی کر تم رہے ہو، دلیل تو تم نے دینی ہے، ہم کیوں دیں؟ تم مدعی ہو، جو کام تم نے کیا ہے اس کی دلیل تمہارے ذمہ ہے۔ تم جرابوں پہ مسح کر رہے ہو تو تمہارے ذمہ دلیل ہے کہ دکھاؤ کہ حضور پاک نے یا صحابہ نے اس قسم کی باریک جرابوں پہ مسح کیا۔ نمازیں خراب، وضو ختم، لیکن تو یہ بھی غلط ہے۔ تو البینۃ علی المدعی، گواہ جو ہے مدعی رہے گا۔ اچھا، اب مدعی کہتا ہے جی کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب فیصلہ کیسے کریں؟ والیمین علی من انکر، مدعا علیہ پہ قسم ہے، بھائی مدعی گواہی نہیں دے سکا، اب تم قسم کھاؤ۔ اب اس نے اگر قسم کھا لی تو پھر اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، جھوٹی کھائی ہو، قیامت میں خدا کو جواب دے گا۔ لیکن کورٹ تو قضا تو ظاہر کو دیکھتی ہے نا۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ مدعی نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، مدعا علیہ سے کہا کہ قسم کھاؤ، اس نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا، پھر بھی اس کے خلاف فیصلہ ہو۔ کیوں نہیں کھاتے ہو بھائی؟ او جی میں قسم سچی ہو یا جھوٹی ہو، اللہ کا حکم ہے، سچی ہو جھوٹی ہو کا کیا مانا ہے؟ اور اسی طرح شہادت کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، اللہ پہ یقین رکھتے ہو، تو اگر گواہی تیرے اپنے خلاف بھی ہے یا تیرے والدین کے خلاف بھی ہے، اقارب و ارحام کے خلاف بھی، گواہی سچی دو۔ کسی کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی خالص گواہی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ شہادت اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے انبیاء سے بھی قیامت میں گواہی دینی ہے، یعنی انبیاء بھی گواہی دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر پیغمبر ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دیں گے، اور سارے انبیاء پہ حضرت محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے۔ اور حضور کی برکت سے اللہ نے حضور کی امت کو بھی اتنا اونچا کر دیا ہے کہ قیامت میں حضور کی امت بھی گواہی دے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو بڑی امت، مقام والی، عظمت والی بنایا ہے تاکہ قیامت والے دن آپ کی امت بھی گواہی دے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کیا عجیب ان نے مسئلہ لکھا ہے، قرآن جو کہتا ہے نا کہ دو گواہ، ممن ترضون من الشہداء، دو گواہ ہوں جن پہ تم راضی ہو، خوش ہو، عادل، منصف، سچ بولنے والے، وہ گواہ۔ ممن ترضون من الشہداء، گواہوں کی خصلت، عادات، سیرت سب پسندیدہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ نے حضور کی امت کو قیامت میں گواہ بنایا تو اللہ کو ساری مخلوق میں گواہی کے لیے امت محمد مصطفیٰ نے دی۔ تو ان کی دلیل ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب گواہی دیں گے، اب دیکھیں جب قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، امت کی گواہی ہوگی، تو اب دوسری امتیں جن کے خلاف گواہی ہو رہی ہے وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ یہ تو حضور کی امت سب سے آخر میں آنے والی، ان کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے، ہمارے درمیان میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، یہ کیسے گواہ بن گئے؟ انہوں نے کہا اللہ یہ کیسے گواہ ہے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جس نے دیکھا ہو، جس کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہو، اور جس نے دیکھا نہیں بلکہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی امت پر جو ہم گواہی دیں ان کے ہمارے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے حضور کی امت کے بارے میں، اور ان سے کہیں گے بھی ان سے پوچھو تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو حضور کی امت جواب دے گی کہ ہم شہادت جو دے رہے ہیں علی لسان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان کو سچا مانا ہے، سچا جانا ہے، تو جب حضور نے ہمیں کہہ دیا تو ہم حضور کے کہنے سے گواہی دے رہے ہیں۔ اب ہم نے کوئی معراج میں کچھ دیکھا ہے، حضور نے کہہ دیا بس ہمارا ایمان ہے۔ اب ہم نے عذاب قبر، جنت، جہنم، حور، ولدان، غلمان کچھ دیکھا ہے؟
حضور نے فرما دیا ایمان ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر ایک واقعہ ایک ایسے آدمی نے بیان کیا ہے جو سچا ہے تو آپ چاہے موجود نہیں بھی تھے تو آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے اونٹ خریدا، سودا ہو گیا، بے طے ہو گئی، حضور نے بولا تم ٹھہرو میں جا کے پیسے لے آؤں۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے لے آئے۔ حضور جب گئے اس کو ایک اور کا حق مل گیا، اور حضور سے مثلا 200 میں سودا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں 250 دیتا ہوں۔ اب وہ چیز بیچنے والا پھر گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يجوز البيع على بيع اخی، ایک جگہ لفظ ہے على صومة اخی، اگر تمہارا بھائی کوئی چیز خرید کر رہا ہے تو تم اس کے اوپر جا کے بڑھوتری نہ کرو۔ اس کا سودا ہو رہا ہے بھی ہے نا 10 ریال کی، اس نے ادھر توجہ کہا میں 15 ریال دوں گا، چھوڑو اس کو نہ بیچو، یہ حرام ہے۔ اسی طرح حکم ہے جس کا آج کل ہم مسلمان خیال ہی نہیں کرتے، وَلَا يَجُوزُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، اگر کسی آدمی نے کسی لڑکی کو پرپوز کیا ہے، خطبہ کیا ہے، انہوں نے خطبہ قبول کر لیا، اب اس نے کپڑے یہ وہ زیور قصہ کہانی جو ہوتا ہے وہ بھی بھیج دیا، تو اب اس پر جب تک اس کا خطبہ ختم نہ ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھی منگنی ہے تو توڑو پہلے منگنی توڑنے کا اعلان کرو کہ بھائی آؤ اپنی چیزیں لے جاؤ، ہم نے منگنی توڑ دی، ہم نہیں کرنا چاہتے آپ سے رشتہ، جب تک وہ خطبہ ختم نہ ہو آپ نے دوسرا نکاح کر دیا، وہ باطل ہے۔ یعنی نعوذ باللہ وہ ساری زندگی زنا کرتے رہیں۔ 3 ائمہ کے نزدیک باطل ہے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیانتاً تو وہ نکاح ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر قضاءً دیکھا جائے نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار۔ تو 3 امام ایک طرف کھڑے ہوں تو کیوں ایسا کام کرے آدمی؟ اگر کسی نے خطبہ کیا ہے تم نہیں کرنا چاہتے، اس کو کہو بھائی اب نہیں کرنا چاہتے، ہماری رائے بدل گئی ہے، آپ اپنی چیزیں لے جائیں، آپ کا ہمارا آج کے بعد خطبہ ختم، باقاعدہ خطبے کا اعلان کریں گے ختم ہو گیا، اب دوسرا آدمی آئے تو نکاح کر سکے، ورنہ اس کو پیغام دینا حرام ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جب لا يجوز الخطبۃ علی خطبۃ اخیہ، خطبے پر خطبہ نہیں ہو سکتا ہے تو کیف يجوز النکاح علی خطبۃ، وہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ معاف کرے، اللہ آج کل تو ان چیزوں کی بھائی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آج کل تو جناب ایک جگہ عورت طلاق لیتی ہے، عدت ہی نہیں گزرتی، دوسری جگہ شادی ہو جاتی، ایک عورت بیوہ ہوتی ہے، ابھی عدت ہی نہیں گزری، دوسری جگہ شادی بھی ہو گئی، یہ سب حرام ہے، اور قیامت میں پتہ لگے گا کہ تم نکاح کر کے زندگی گزار رہے تھے یا زنا کر کے گزار رہے تھے۔ اور اولاد جو ہوگی کیا وہ صحیح النسب ہے یا وہ اولاد حرامی شمار ہوگی؟ ہمارے یہاں مسئلہ ہی نہیں، انا للہ ہے۔ یعنی آپ کے بھی علم میں ہوں گے، اپنے اپنے محلے پہ نظر ڈالو، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو 1 2 3 نہیں سینکڑوں طلاقیں دے چکے ہیں، پھر بھی کٹے رہتے ہیں۔ ہر جھگڑے پہ طلاق، ہر لڑائی پہ طلاق، روز طلاق، لیکن پھر شام کو کٹھے بھی رہتے ہیں۔ وہ بدبخت 3 طلاقوں کے بعد تو تمہارے لیے مستقل حرام ہو گئی ہو۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہیں،
یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں پتی ہیں لیکن سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ غریب ہے، سوکھی روٹی کھانے والے ہیں، سادہ کپڑے پہننے والے ہیں، ایسی خوشی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا احترام ہے، محبت ہے، ادب ہے، عزت ہے۔ ان کی اولادیں پھر عالم بنتی ہیں، ان کی اولادیں پھر اولیاء اللہ کے مقام پہ پہنچتی ہیں۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے نا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی بغیر وضو کے عبد القادر کو دودھ نہیں پلایا۔ کیا خیال ہے آج کل ہمارے گھر میں کو وضو ہی نہیں آتا تو وضو کر کے کیا دودھ پلائے گی؟ اس کے تو ناخن پالش لگی ہوئی ہے، نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے، ہاں کچھ گانا شانا سنا کے دودھ پلا لیتے ایک الگ بات ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا اب جناب سمجھیں کہ شہادت مدعی کے ذمے ہے، مدعا علیہ، جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دعویٰ کیا کہ زرا میری ہے، یہودی نے کہا نہیں آپ کی نہیں ہے، تو قاضی شریح تھے رحمت اللہ علیہ، اس زمانے میں پھر قاضی بھی تو قاضی تھے، ہمارا حال تو نہیں تھا نا، اب تو کہتے ہیں اچھا وکیل نہ رکھو، اچھا کوئی جج رکھ لو، یعنی وکیلوں کو جو 20 لاکھ فیس دینی ہے کیا ضرورت ہے؟ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو دے دو خواہ، وکیل کوئی سگریٹ ڈبی لے کے وکالت کرنے والا کھڑا کر دو، فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ میں، بہاولپور کی اسٹیٹ میں ایک ہندو مجسٹریٹ تھا، یہ شکر ہے کہ نواب صاحب نے اس کو مجسٹریٹ بنایا تھا ٹریفک کے چالان وغیرہ سننے کے لیے، میں نے بڑے مقدمے نہیں سنتا، وہ کیا کرتا اب 100 اپنا فائل ہے نا جی میز پہ، تو وہ آدھی اٹھا کے ادھر رکھ دیتا، آدھی یہ منظور یہ نامنظور۔ اب وکیل کہتے جناب ہمیں کوئی بات تو کریں، بات تو سنیں، انہوں نے کہا پاپا کیا سنیں، قانون تو حاکم کی زبان ہوتا ہے، فیصلہ تو میں نہیں کرنا ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے ہو، یہ منظور ہو گیا یہ نامنظور ہو گیا، غلط۔ تو آج کل تو حضرت یار تو بہرحال قاضی نے فرمایا کہ حضرت علی گواہی پیش کرے، انہوں نے کہا میرا بیٹا حسن جانتا ہے، اس نے کہا حضور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، انہوں نے کہا پھر میرا غلام ہے کمبل، انہوں نے فرمایا حضرت غلام کی گواہی بھی سید کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں، بھائی میرے گھر کی چیز ہے تو میرا گھر والا ہی گواہی دے گا نا، انہوں نے کہا نہیں، نہ بیٹا گواہ بن سکتا ہے نہ غلام بن سکتا ہے، انہوں نے کہا مدعی علیہ سے تم قسم کھاتے ہو؟ تو کہا جی بالکل میں تو تیار ہوں قسم کھانے کے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی یہ فیصلہ آپ کے خلاف، آپ کا دعویٰ خارج اور اس کی بات سچی ہے، پھر اسی کو دے دو۔ حضرت علی کورٹ سے باہر نکلے اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کی خلافت میں ایسے قاضی بھی موجود ہیں جو علی کو بھی ایک بندہ سمجھتے ہیں اور حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ یہودی آیا، اس نے کہا حضرت مجھے کلمہ شریف پڑھا دے، میں تو اسلام کو آزمانا چاہتا تھا، یہ زرا بھی آپ کی ہے، آپ کا دعویٰ بھی سچا ہے، اور وہ اسلام بھی لے آیا۔ آج کل ایسے مسلمان ہیں۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا، زنا کیا، میں اعتراف کرتی ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ انہوں نے فرمایا حضور یہ زنا کا ہی بچہ ہے۔ حضور نے اچھا تم جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، اب کسی ملزم کو کہو تم جاؤ پھر آئے گا۔
وہ بچہ پیدا ہو گیا جناب، بچے کو اٹھائے ہوئے پھر آگے السلام علیکم، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے؟ وہی تو ہوں میں، اور جیسے گناہ کیا تھا۔ اور میں ابھی یہ بچہ چونکہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا، اس کو کون پرورش کرے گا؟ وہ چلی گئی۔ اچھا وہ سال کے اندر اندر ہی آ گئی، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیا ہوا تھا، اسے دودھ چھوڑا دیا تو کھانا لگا دیا، آ گیا۔ انہوں نے کون ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں وہی تو ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں میرا بچہ اب تک روٹی کھا رہا ہے، مجھے سزا دیں تاکہ میں جہنم کی سزا سے بچ جاؤں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ گواہ چونکہ کوئی نہیں تھا، صرف عورت کا اقرار تھا، گواہ سے مقدمہ ثابت ہو الگ بات ہے، اقرار سے ثابت ہو الگ بات ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھی کسی خاندان پہ، کسی شریف انسان پہ الزام لگانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹ بولا گیا، اسی طرح حضرت جریج پہ جھوٹ بولا گیا، عورت نے آ کے کہا کہ یہ بچہ ان کا ہے، حالانکہ وہ ان کا نہیں تھا۔ تو ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی عورت، تو حضور پیشی بھی دیتے رہے، اس میں اشارہ تھا کہ اب نہ ہو دوبارہ میرے پاس، تاکہ بچ جائے کسی طرح یہ حد سے، لیکن وہ بھی پکی مومن تھی، انہوں نے کہا نہیں، جب گناہ کیا ہے جھوٹ کیوں بولوں، ایک زنا کروں ایک جھوٹ بھی بولوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جب حضور کی، تو وہ آدمی نے دوسرے کو بیچا، جلدی حضور نہ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں نے خریدا؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے مجھ سے نہیں خریدا، اگر خریدا ہے تو گواہ لے آئیں۔ ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا حضور انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہا تھا۔ اب تو وہ پریشان ہو گیا نا، گواہ مل گئی۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم تو تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے؟ انہوں نے کہا حضور جب جبریل آتا ہے تو میں ہوتا ہوں، جب قرآن اترتا ہے میں ساتھ ہوتا ہوں آپ کے، جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے میں آپ کے ساتھ گیا تھا، تو جب آپ کی زبان پہ اعتبار ہے نہ ہونے کا کیا مطلب؟ آپ نے سچ کہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ جیسے اب حضور کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب صحابی کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی گواہی سچی ہے، کیونکہ صحابہ صدوق و عدول، کہ وہ سچے بھی ہیں اور عادل بھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی سند میں آئے گا کہ ممن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بندہ ہے جس کو حضور کی صحبت حاصل ہے، اب اس کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، پہلی رات کا چاند ڈھونڈا جاتا ہے نا، 14ویں کا چاند بھی کوئی ڈھونڈتا ہے؟ حضور کے صحابہ تو 14ویں کا چاند ہے، ان کی صداقت ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پوچھتے پھریں جی یہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے تو اللہ نے کہہ دیا یہ سچے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شہادت کے احکام ہیں، اور اللہ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو مرد، فَإِن لَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ اللہ نے فرمایا کہ دو گواہ مرد ہوں، اگر دو مرد نہ ہوں، ایک مرد ہے، چلو دو عورتیں ہیں ٹھیک ہے، ایک مرد دو عورتیں بھی ہیں، ان کی گواہی بھی دو کے برابر ہو جائے گی۔ یہ جو بدبخت ہیں، کافر ہیں، زندیق ہیں، ملحد ہیں، اسلام کے دشمن ہیں،
وہ بڑا شور کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور چینل پہ آ کے بکواس کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا انصاف ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر، یعنی عورت آدھی ہے، اس کی شہادت بھی آدھی ہے. حالانکہ کبھی کبھی ایک عورت ایسی ہوتی ہے جو 10 مردوں سے بھی زیادہ عقل رکھتی ہے. تو یہ اسلام پہ الزام ہے، یاد رکھو. اسلام میں یہ کہتا ہے مثلاً حیض کا مسئلہ ہے، ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس نے کہا مجھے جب خاوند نے طلاق دی تو حیض تھا، تو اب اس کی گواہی کافی ہے، تھوڑا ہی گواہ لے آؤ. اس ایک عورت کا کہنا کافی ہے. اچھا ایک عورت کہتی ہے بھئی یہ جو بچہ ہے نا اس کو میں نے دودھ پلایا تھا، اب یہ تھوڑا ہی کہ گواہ ہوں. ایک عورت کی گواہی سب پہ بھاری ہے. کیونکہ جب اس نے دودھ پلایا تھا بچہ رو رہا تھا، اٹھایا دودھ پلا دیا، اب وہ گواہ بلانے کے لیے گئی تھی. اسلام میں انصاف. اب اس میں یہ اگر تجارتی معاملہ ہے، لین دین ہے، وصیت ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں 2 عورتیں ہوں، ایک نہ ہو. یہ عورت کو گھٹایا نہیں گیا بلکہ عورت کو بڑھایا گیا، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کی گئی کہ اگر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، مخالف وکیل جو ہے وہ جب کراس ایگزیکیوشن پہ کورٹ میں آئے گا وہ کہے گا جناب اس عورت کی گواہی دے، اس کے اس سے ناجائز تعلق ہے، یاری کی وجہ سے گواہی دینے آئی ہے. تمہارے مقدمے کا فیصلہ ہو نہ ہو عورت تو ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی نا، وہ تو بدنام ہو گئی نا. لیکن 2 ہوں تو کبھی الزام نہیں لگ سکتا کہ ان دونوں کا اس سے تعلق ہے. 2 عورتیں اکٹھے تعلق نہیں رکھتی، ان کے درمیان میں تو رقابت ہوگی، عداوت ہوگی، دشمن ہو. تو 2 اپنی سوگن کو برداشت نہیں کرتی تو دوسری کو کیسے برداشت کرے گی؟ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جو کہیں گے سچ کہیں. اچھا اب مسئلہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر سب سے پہلی چیز ہے وصیت، یاد کر لو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی وصیت لکھ لو اور محفوظ کر کے رکھ لو، یا کسی دیانتدار آدمی کے پاس جمع کرا دو، یا آج کل جیسے ہوتا ہے کہ کورٹ سے تصدیق کرا کے اس کو کسی بینک کے لاکر میں محفوظ کر دیتے ہیں. اگر جائیداد بڑی ہو تو بعد میں جھگڑے نہ ہوں. زندگی میں اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی، آپ نے کسی سے کروڑوں روپے لینے ہیں، اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کسی کے کروڑوں دینے ہیں، اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تم تو پھر ساری زندگی قبر میں جلتے رہو نا. اس لیے وصیت لکھی ہو کہ میں نے اتنا قرضہ دینا ہے، اتنا قرضہ لینا ہے، فلاں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، میری جائیداد اس طرح تقسیم کی جائے، فلاں جائیداد کا میں مالک ہوں، فلاں جائیداد میرے پاس کرائے پہ ہے. ہر چیز کی وضاحت لکھیں تاکہ تیری موت کے بعد کسی قسم کا اختلاف نہ ہو. اچھا اب یہ ہے کہ اس پر بھی 2 گواہ. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ سفر پہ ہیں اور موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، اب آپ اپنا سامان جن کو دے رہے ہیں وصیت کریں جی یہ میرا سامان ہے، یہ میرے وارثوں کو پہنچانا ہے، تو اس وقت بھی گواہ ہونے چاہیے. اصل اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھے جن کا نام تھا بدیل، ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک کا نام تھا عدی اور ایک کا نام تھا حاتم. وہ دونوں نصرانی تھے، یہ مسلمان تھا.
تجارت کے سفر میں ہمیشہ کٹھے جاتے تھے، کٹھے آتے تھے، تجارت کرتے تھے. اس بیچارہ بیمار ہو گیا، اس کی موت قریب آ گئی. اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ بھئی میری موت قریب آ گئی. ایک اس نے عقل مندی کی کہ اپنے سارے سامان کی فہرست بنا کر اپنے کسی سامان کے اندر چھپا کے بھی رکھ دی، اور ان کو بھی کہا کہ بھئی یہ سارا سامان گن لو، تجارت کا سامان ہے، میری موت آ رہی ہے، اگر میں بچ گیا تو ٹھیک ہے، میں مر جاؤں تو میرے وارثوں کو پہنچایا جائے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. وہ مر گیا. وہ جو تھے جن کو وسیع بنایا تھا وہ سامان لے کے آئے ان کے وارثوں کو دینے کے لیے. ایک پیالہ تھا چاندی کا اور اس پر سونے کا کام ہوا تھا، بڑا قیمتی پیالہ تھا، وہ انہوں نے چھپا دیا. بھئی اب کیا کیا جائے؟ اچھا، وارث جو تھے جب انہوں نے سامان کی تلاشی لی تو ان کو تو وہ ریکارڈ بھی مل گیا کہ بھی ایک پیالہ تھا. انہوں نے اس کو تو ظاہر نہ کیا لیکن آگے مطالبہ کیا بھئی مہربانی کرو ہمارا پیالہ. بابو نے کہا جی کوئی پیالہ نہیں تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ اب ان سے بھی حلف لی جائے گی، چونکہ مدعی کے پاس تو گواہ ہے نہیں نا. وہی کاغذ میں لکھا ہوا اللہ والا، اس نے لکھا تھا، کس نے لکھا تھا؟ اور اگر قاضی مناسب سمجھے تو اس کو ذرا ڈرانے کے لیے بھئی ہم گواہی لیں گے آپ سے، لیکن مسجد میں کھڑا کر کے اور عصر کی نماز کے بعد کھڑا کر کے کہ جیسے دن ختم ہونے والا ہے، تیری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، سچی شہادت دو. اگر وہ جھوٹ بول جائیں تو پھر اور گواہ مل جائیں جو کہیں جی ہم جانتے ہیں اصل واقعہ کیا، پھر وہ گواہی دیں گے. تو ان کی گواہی میں فیصلہ ہوگا. ان کا بھی یہی ہوا کہ دوسرے گواہ مل گئے اور ان پر وہ پیالہ چوری کرنا ثابت ہو گیا. تو قاضی نے اس زمانے میں بھی 2000 درہم ان سے وصول کرا کے ان کو دیا. اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ان حالات میں لفظ ہے نا کہ قرآن میں اسی طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو گواہ ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، اگر مسلمان گواہ نہ ہوں، کافر ہوں، تو ان کی گواہی بھی قبول ہو، ان سے بھی گواہی دی جا سکتی. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی ہے. دل سے دعا کیا کریں کہ پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جہاں اللہ کے قرآن و سنت کا قانون ہے، جہاں الحمدللہ عدالتوں میں، مدارس میں، جامعات میں، معابد میں، معاہد میں، ہر جگہ قرآن و سنت ہے اور فقہ امام احمد بن حنبل ہے، اور چاروں ائمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ یونیورسٹیوں میں. چاروں ائمہ کا احترام ہوتا ہے. یہ تو بعض لوگ ہوتے ہیں لڑکے شڑکے جن کو خود کوئی علم شرم نہیں، کوئی ڈیوٹی لگ گئی تو وہ بھی کہتے رہتے ہیں، ورنہ ان کا ائمہ اربع پر اتفاق. لیکن اب دشمنوں نے اس بلد الامین کے امن کو بھی خراب کرنے کے لیے دھماکے اور فساد اور وہی شیطانی اعمال شروع کر دیے ہیں. دعا کریں اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور جن ظالموں نے اس بلد کے تقدس کو، اس بلد کے امن کو چھیڑا ہے، اللہ ان پر اپنی قدرت سے قہر نازل فرمائیں. ورنہ ان چیزوں کو عقل سے، طاقت سے نہیں روکا جا سکتا. اس کا حل صرف یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے. میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مرزائی ہیں، میرے بچے کی شادی میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے؟ شادی میں شرکت کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دلی تعلق نہ رکھو ان سے. جیسے اللہ کہتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
جو میرے دشمن ہیں تیرے دشمن ہیں ان کو دلی دوست نہ بناؤ. باقی معاملات تجارت کاروبار لین دین شادی ہوتی ہے. گزارش یہ ہے جی کہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں قرآن مقدس میں یا کسی حدیث صحیح میں تو کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن بڑے بڑے جید علماء مجتہدین محدثین اولیاء اللہ نے اس کی بہت بڑی فضیلت لکھی ہے. اور ویسے بھی آدمی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے. ایک تو 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، اس رات میں زیادہ عبادت کریں، زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، خیرات کریں، تو اس میں انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوگا. باقی کوئی حکم ہو یہ حکم نہیں ہے موجود کتابوں. حضور پاک نے تراویح مبارک جو ہے وہ 20 رکعت پڑھی ہے اور 8 رکعت حضور تہجد پڑھتے تھے. تو تہجد کی حدیث کو اور تراویح کی حدیثوں کو ملانا نہیں چاہیے. تہجد میں 4 رکعت حضور نے پڑھی ہیں. کان یصلی اربعا فتا تسأل عن حسنہن وطولہن. تراویح میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور تہجد میں افضل ہے کہ آخری رات میں پڑھی جائے اور تراویح تو عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے. تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑیں. امت کا اجماع ہے، تلقی بالقبول ہے، تواتر عملی ہے. صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ہمیشہ 20 رکعت پڑھائی گئی ہے. اگر کوئی 8 پڑھتا ہے اللہ اس کو قبول کرے، لیکن تراویح صحیح معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ 20 ہے. باقی منگنی کا معنی یہ خطبہ ہے، پرپوز کرنا، وہ تو جائز ہے. جو رسمیں ہیں وہ ناجائز ہے. اگر ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور ناظر مانتا ہے وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک آدمی حرم میں کام کرتا ہے، اس کو 1500 ریال تنخواہ ملتی ہے. جو لوگ اس کو کبھی 5 ریال کبھی 2 ریال دیتے ہیں، کوئی آدمی وہ لے سکتا. اگر کوئی بہت زیادہ متقی ہے تو اس سے پوچھ لے کہ بھائی یہ زکوٰۃ تو نہیں. وہ کہے زکوٰۃ ہے پھر بھی لے لو، اپنے غریبوں کو دے دینا. تسبیح کے پڑھنے سے بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ پڑھا جائے. یہ آلہ ذکر ہے، جیسے سپیکر پہ نماز پڑھانا جائز ہے، یہ بھی تو آلہ صوت ہے. حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. جہنم کو ختم کرنے کی دعا کر سکتے ہیں، اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو ختم کریں گے ہی نہیں. اس میں کافروں کو ہمیشہ رکھنا ہے. جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو تمہاری دعا کا کیا فائدہ؟ یہ کہو اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. یہ تو نہیں نا کہ دعا کرو کہ ملک میں کوئی جیل نہ ہو، کوئی قید خانے پر مجرموں کو کہاں رکھیں گے، تم ٹھہرو گے. وہ تو ایک ہی رات میں ساری صفائی کر کے انشاءاللہ چلے جائیں گے. میں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا ہے، 1 سال گزر گیا ہے، اب بھی پتہ نہیں کب ملیں گے. اس کی زکوٰۃ نہ دو، جب مل جائے اس کی زکوٰۃ دے دینا. نہ ملے تو اثر ہی کیا، زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اگر ایک عورت روانہ ہوئی گھر سے، ایام حیض ہیں، بالکل غسل نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، احرام اور عمرے کی نیت کرے گی، لبیک پڑھے گی، مکے میں آ جائے، گھر میں بیٹھی رہے، جب تسلی ہو جائے، پاک ہو جائے، سادہ پانی سے غسل کر کے جا کے اپنا عمرہ پورا کرے. اگر کسی عورت نے وہاں سے پاکستان سے نیت کر لی
مکے پہنچی اور حیض آ گیا، اب بھی گھر میں بیٹھی رہے، قیامت کا احرام تو کوئی ہوتا نہیں، کھولے گی کیا؟ ہو تو ایک رومال ہے، باندھو باندھو، نہ باندھو نہ باندھو، وہ خوشبو نہ لگائے، اپنے خاوند کے قریب نہ جائے، اسی طرح ناخن نہ کاٹے، ایسی کنگیاں ونگیاں نہ کرے کہ بال ٹوٹیں، بیٹھی رہے، جب پاک ہو سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ ایک میری بیٹی کو دورہ پڑتا ہے، ایک مولوی نے کہا کہ اس پر سایہ ہے، اس نے کہا کہ 5 پاؤ چاول، 5 پاؤ گوشت، 5 پاؤ گھی قبرستان میں دفن کرو، کیا مردے کھائیں گے؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ مولوی صاحب کو دے دو، جان چھوڑے، جھوٹ بولنے سے تو بچے، اسی کو دو۔ کہو جناب مردوں نے کہا ہے، مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اسی کو دے دو، ہم تو کھاتے ہی نہیں، سب جھوٹ ہے، کوئی سایہ وایا نہیں ہوتا۔ اگر ہو نا، ایک بات یاد رکھو، مرد ہو یا عورت، اس پر اگر جن کا اثر ہے تو وہ ایسی سوکھ کے لکڑی بن جاتی ہے بیچاری، کیونکہ جن تو آگ ہے نا، ہر وقت جو آگ کے ساتھ رہے گی وہ کیا بچے گی؟ اگر وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، میک اپ سنگار کرتی ہے، کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے، کوئی جن چھن نہیں، یا مرغی ہے یا کہیں اس کی شادی کرو، دورے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، جن ہو تو پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بڑے گھر کی لڑکی تھی، اس بیچاری نے خود بتایا کہ میرے ساتھ روزانہ وہ آ کے جمع کرتا ہے اور 2 گھنٹے تک لگا رہتا ہے، میں ختم برباد ہو گئی۔ الحمدللہ میں نے کچھ بتایا، اللہ نے مہربانی کی، تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ اس دن کے بعد سے پھر مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ طواف زندہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ طواف کے بیچ کے چکر میں حجر اسود کے بجائے رکن یمانی پہ استلام کیا، کوئی حرج نہیں۔ غار ہرا دیکھ سکتے ہیں، بالکل دیکھ سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بیٹے کا ستیلی ماں سے کیا رشتہ ہے؟ ماں ہے، وہ ماں کا محرم بن سکتا ہے، بالکل محرم۔ جب اس کے باپ نے شادی کر دی تو خود بخود محرم بن گیا، تو اس کی ماں ہے۔ بھائی اونٹنی کا پیشاب اور دودھ دونوں حضور پاک نے حکم دیا تھا، فشربوا من البانہا و ابوالہا، وہ بیمار تھے، ان کو ہیپاٹائٹس تھا، پیٹ بڑھ گئے تھے، تو اس کا اب بھی یہی علاج ہے۔ اب طبیب حکیم پلاتے ہیں باقاعدہ، ملا کے بھی الگ الگ بھی دوا ہے۔ کعبۃ اللہ کے غلاف پر جو قرآن لکھا ہو، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ قرآن دیوار پہ لکھو، بدعت نہیں ہے۔ قرآن چارٹ لکھ کے لٹکاؤ تو کوئی بدعت نہیں ہے۔ کعبے پہ لکھو تب بھی کوئی بدعت نہیں ہے۔ عورت کے لیے کان میں سوراخ کر کے یا ناک میں سوراخ کر کے زیور پہناتے، اگر وہ خود راضی ہے تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی اگر وہ اپنے کان زخمی کرانے پہ راضی ہے تو ہمیں کیا جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 2 سگی بہنیں جو ہیں وہ ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر دونوں بیویاں ہوں گی ایک مرد کی تو لازمی بات ہے رقابت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ جو بہنیں جن میں الفت ہونی چاہیے ان میں عداوت پیدا ہو۔ ہاں بیوی یا فوت ہو گیا تو اب وہ بہن نہیں ہے نا گھر میں، کیسے عداوت کرے گی؟ وہ تو مر گئی، پھر کیوں نکاح ڈالو؟
احرام کے فوراً بعد حیض شروع ہو گیا، عورت کا خیال ہوا کہ احرام سے خارج ہو گئی ہے، حیض کی حالت میں شوہر سے مجامعت کی، لا حول ولا قوت۔ ایک تو حیض کی حالت میں میاں بیوی کا ملنا ہی حرام ہے اور قرآن کے خلاف ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ حیض کے حالت میں عورت کے قریب نہ جاؤ، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اور اسی وجہ سے آج کل جو ایڈز کی بیماری ہے یا سوزاب کی بیماری ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اور عمرہ اس کا ختم ہو گیا اور عمرے کی حالت میں کیا دم بھی ادا کریں، عمرہ بھی دوبارہ کرائیں۔ جدہ میں کرے یا کہیں کرے، دم بھی پڑ گئی، عمرہ بھی برباد ہو گیا، دوبارہ احرام باندھے۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا، اندر بھی اب نکالنا بھول گیا، حرم پہنچا تو یاد آیا نکالا، تو کتنے گھنٹے گزرے؟ اگر 1-2 گھنٹے ہیں تو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی۔ کف والی آستین پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ میں اپنی اولاد کو وراثت جو ہے زندگی میں دینا چاہتا ہوں، لکھ کے دے دو یا لکھ کے رکھ لو تاکہ تمہارے بعد جھگڑا نہ ہو، سب کو سنا بھی دو، بتا بھی دو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو زندگی میں سب کو دے دو اور تم انشاءاللہ شام کو سڑک پہ بیٹھے ہو گے۔ وہ تو اسی انتظار میں ہے کہ تم کب مرتے ہو۔ جب ان کا کام زندگی میں ہو گیا تو پھر تمہیں گھر میں کیوں رہنے دیں گے؟ میری اولاد کے ساتھ بیوی کو بھی وراثت ملے گی، بالکل 8واں حصہ ملے گا اس کو۔ اگر میرے مال پر 1 سال پورا ہوگا، ابھی 1 مہینہ باقی ہوگا، میں چاہتا ہوں رمضان میں دے دیں، پہلے بھی دے سکتے ہیں آپ، 2 سال کی اکٹھی بھی دے سکتے ہیں۔ ولیمہ جو ہے شادی کے 1 مہینے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، تو سنت ہے، فوراً کرو یا بعد میں کرو یا مہینے کے بعد کرو، سب جائز ہے۔ شادی سے پہلے نہ کر دو، جو ہمارے ملک میں رواج ہے۔ ہمارے یہاں دلہن ابھی گھر نہیں آئی، کھانا پہلے ہو جاتا ہے ولیمے کا، یہ ناجائز ہے۔ اگر رشتہ لے رہا ہے تو وہ جو رشتہ لینے والا ہے لڑکی سے بات کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ہاں دیکھ بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، ضرورت کی یہ نہیں کہ پھر دوبارہ چیٹنگ شروع کر دیں۔ جو تمہارے ساتھ چیٹنگ کرے گی نا، انشاءاللہ 2-4 اور بھی ہوں گے اس کے، ہم سے بھی چیٹنگ کرتی ہو۔ بس اسی لڑکیوں کے بارے میں یہی بھروسہ کر دیا کرو جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تیرے ساتھ لو میرج اور کولڈ میرج کر سکتے، انشاءاللہ تیرا بھی منہ کالا کر کے جائے گی۔ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن حرم میں آئیں تو ان کو منع نہ کرو۔ میں نے حج میں عمرہ کیا، زوال کی وجہ سے طواف کی 2 رکعت نہیں پڑھی، بعد میں پڑھیں، بھول گیا، اب جب یاد ہے اس وقت پڑھ لو، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آدمی نے حرم میں نہیں پڑھی، بازار میں جا کے پڑھی، اگر مکے کا بازار ہے تو انشاءاللہ لاکھ ملے گا، اگر کسی اور شہر کا ہے تو وہاں پھر لاکھ تو نہیں ملے گا، لیکن نماز تو ادا ہو جائے گی۔ اس عورت کو سزا ہوئی، بالکل حضور نے حد جاری کی اس عورت کو، بار بار اس کو موقع دیا، لیکن وہ جب مصر ہو گئی اپنی بات پہ تو اب حضور کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ ایمان والی ہے، متقی ہے، سچ کہہ رہی ہے۔ گناہ تو بڑے بڑوں سے بھی ہو جاتے، کس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہم سب گناہ گار ہیں۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے گناہ صرف زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا گناہ نہیں، غیبت گناہ نہیں؟ جھوٹ میں تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، زنا پہ لعنت تو نہیں آئی۔
لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک دن میں 100 جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے گناہ نہیں کیا, اور جی میں کوئی زنا کرتا ہوں, میں کوئی چوری کرتا ہوں, میں جناب کو شراب پیتا ہوں. جھوٹ جو بول رہے ہو, غیبت جو کر رہے ہو, لوگوں کے قصے کہانیاں بن رہے ہو, کر رہے ہو. بلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کے حال معلوم کر. وہ یار اس کے گھر میں جاتا ہے, کوئی گڑبڑ تو نہیں, تم اس کے باپ لگتے ہو. کسی کے گناہ نہ ڈھونڈا کرو. اگر تم کسی کے گناہ ڈھونڈو گے اور تم 10 بندوں کے اندر بھی گناہ کرو گے, اللہ تمہیں رسوا کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استر عوراتنا, آمن روآتنا, خفف لواتنا. اللهم لا تجعلنا مزلة للمازغين, لا تجعلنا عقرة للعاقلين, لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين, هذا البلد الأمين فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما, جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, دینی ادارے ہیں, یا اللہ دین کے کام کرنے والے ہیں, دین کی دعوت دینے والے ہیں, سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ.